الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، خلاصہ تراویح کے 20ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا 24واں پارہ ہوگا انشاءاللہ قرآن مجید کی منزل کا۔ سورہ زمر 23ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئی تھی اور آج یہاں وہ اختتام پذیر ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگلی صورتیں ہم پڑھنے کی اور ان کے اہم نکات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے آغاز میں اس شخص کے ظلم کا ذکر کیا جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، یعنی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور غلط بیانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور جب اس کے پاس سچ آئے تو سچ کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اصل میں تو ظالم وہ ہے جو جھوٹ کو تو قبول کرتا ہے لیکن سچ کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بھی سچ کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو اگلی آیہ مبارکہ ہے، دوسری آیہ 24ویں پارے کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ سچ لے کر آئے وہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی ان سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی ہوتا ہے۔ فرمایا کیا بندے کو یہ احساس ہر وقت دامن گیر نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے؟ کیا بندے کو اللہ کافی نہیں ہوگا؟ بالکل اللہ ہی کافی ہوگا۔ اس لیے بندے کے دل میں ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے۔ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو لوگ ڈراتے ہیں، مختلف طرح سے ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے کسی خوف میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ 24ویں پارے اسی سورہ زمر کے اندر بہت خوبصورت آیہ مبارکہ جو امید افزا ہم گناہگار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی نوید لے کر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہے اور ہمیشہ ہمارے لیے وہ امید کی کرن روشن کرتی ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دیں، یا عبادی میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کے مارے ہوئے، پریشانی میں مبتلا، ڈپریشن میں گئے ہوئے، انگزائٹی کے اندر مبتلا جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ پیغام دیتی ہے تم مایوس کیوں ہو؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ تمہارا تو رب وہ ہے جو ساری کائنات پر رحمت فرماتا ہے، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی رحمتوں کا حصہ تو اس دنیا میں کافروں کو بھی ملتا ہے، تو پھر وہ اپنے نام لیواؤں کا اور اپنے موحدین کا ان پر رحمت کیوں نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ اس لیے فرمائے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ سب کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندے کو جھکنے کی ضرورت ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ انیبوا الی ربکم، اسی کی طرف ہمیں جھکنا چاہیے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ واسلموا لہ، اور اسی کی کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو ہمیں جھکا دینا چاہیے۔ سورہ زمر کے اختتامی رکوع میں قیامت کے دن کا ایک منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جو جہنم کے حقدار ہوں گے اور ایک وہ جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ فرمایا گیا وہ لوگ جو کافر تھے ان کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا،
اور جب جہنم کے قریب پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے فرشتے کہیں گے بتاؤ کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اللہ کی آیات تمہارے سامنے نہیں پڑھی تھی اور تمہیں اللہ کے خوف سے نہیں ڈرایا تھا، جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ڈرایا تو تھا، لیکن ہماری بد نصیبی دیکھیے، ہرما نصیبی دیکھیے کہ ہم ان پر ایمان نہ لا سکے اور آج ہم جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف دوسرا گروہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہونے کا امر فرمائے گا۔ جنت کی طرف جائیں گے، جب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے جنت کے جو محافظین فرشتے ہیں ان کو سلام کریں گے، ان کو سلوٹ کریں گے اور ان کی عزت و تکریم بجا لائیں گے اور ان کو کہیں گے آپ کو خوش آمدید ہے اور خوشی ہو اور خوش ہو جاؤ، اب آپ جس مقدس گھر میں اور اللہ کی رضا والے گھر میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سورہ مومن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اسماء مبارکہ اور اللہ کی صفات سے ہو رہا ہے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پکڑتا بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سورہ مومن کے پہلے ہی رکوع کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے جن کے لیے اللہ کے عرش کے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ ان کی تعداد 8 فرمائی ہے کہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کی تعداد 8 ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آج 4 ہے، لیکن اللہ کے حکم سے قیامت کو 8 ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ وہ جو فرشتے یعنی کتنے مقرب فرشتے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اہل ایمان کی سعادت کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں وہ، اور جو عرش کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد موجود ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ کی بخشش مانگتے ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے عرش کے فرشتے اور ارد گرد کے فرشتے، یعنی ویسے تو ان کی ڈیوٹی استغفار کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے دعا کریں۔ آپ ان کی دعا کے الفاظ سنیے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، تم نے بس ایمان قبول کرنا ہے، تمہارے لیے دعائے بخشش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت بھی مانگی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیرا علم، تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، علم کے اعتبار سے بھی تو وسیع ہے، رحمت کے اعتبار سے بھی تو وسیع ہے، تو کرم فرما۔ فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں مالک ان کی بخشش فرما دے۔ یہ عرش کے فرشتوں کی دعا ہے جو ایمان والوں خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے، جو توبہ کرتے ہیں مالک ان کی بخشش فرما دے، اور جو تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں مالک ان کی بخشش فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، یہ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب انہیں اس جنت عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان کے آبا، ان کے ازواج، ان کے اولاد جو بھی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی، میرے مالک ان کے ساتھ ان کو بھی اس عظمت والے گھر یعنی جنت عدن میں داخل فرما جو تیرا خاص عطا کیا ہوا مقام ہے، اور انہیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ جس کو تو نے گناہوں سے محفوظ فرما لیا تو نے اس پر رحمت فرمائی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ سورہ مومن دیکھیے گا، اس کے پہلے رکوع کو پڑھیے گا اور آپ اپنی قسمت پر سر دھنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی کرم نوازی سے ہم پر مہربانی فرمائی، ہمیں پیارے حبیب کا امتی بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کی دھمکیوں کا ذکر ہے،
حضرت موسیٰ کو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور میں بھسم کر کے رکھ دوں گا، اور طرح طرح کے اپنے زعم اور تکبر کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنگ و بانگ دعوے کیے، لیکن کیا کر سکا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اپنے آپ کو وہ لہروں سے، پانی کی لہروں سے بھی نہیں بچا سکا، نہ اپنی فوج کو بچا سکا۔ اتنی محتاجی، ہاں یہ محتاجی ہی بنتی ہے۔ جو اکڑے، تکبر کرے، غرور کرے، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کا انجام درست ہوتا ہے، اور وہ خوشحال انجام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحال انجام کو دیکھتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے۔ اب اس خوش نصیب کا اندازہ لگائیے، قوم فرعون تھا لیکن مومن تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اسی کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن بھی رکھا گیا۔ یہاں حامان کا بھی ذکر ہے، اور فرعون نے جو حامان کو کہا تھا کہ تم ذرا ایک محل، بلند محل بناؤ تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے۔ ایسا تو کوئی رب نہیں ہے، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ سب غلط ہے اور فراڈ ہے اور جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ آئے، یہ سب اللہ نے دیا تھا، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کی میوزیم میں پڑی انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، لیکن وہی عبرت حاصل کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہو اور جن کی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آخری سورہ ہے 24ویں پارے کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں قرآن کی فضیلت کا ذکر کیا، اور قرآن یہ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ لیکن کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے تو دلوں پر پردے پڑ گئے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر قیامت کے دن تمہیں سمجھ آئے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ سورہ مومن میں ان اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اور ان کے انعام کا ذکر کیا گیا جن کو استقامت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کی، ایمان اور نیک عمل پر استقامت نے ان کو کیا رتبے عطا کیے۔ پیچھے آپ نے ایمان والوں کی سورہ مومن کے آغاز میں ایمان والوں کے لیے خوش نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے والے خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے فرشتے سلوک کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، اس کا ذکر پڑا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، دکھ سہے، غم سہے، لوگوں کے پتھر برداشت کیے، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لیکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ فرمایا تنزل علیہم الملائکہ، اللہ تو اپنے فرشتے بھی ان پر نازل فرما دیتا ہے، اور فرشتے پھر ان کو کہتے ہیں تم کیوں غم کرتے ہو؟ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم کیوں خوف زدہ ہوتے ہو؟ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ہم تمہارے مددگار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جب جنت عطا فرمائے گا تو جو کچھ تم چاہو گے اللہ کریم تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ، فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے تمہارے اس رب کی طرف سے جو بخشنہار ہے، جو رحمتوں کا مالک ہے، اس نے تمہاری مہمان نوازی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ استقامت اختیار کیے ہوئے لوگ جو ہر طرح کی دکھ اور پریشانی میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی میزبان ہوگا اور یہ خوش نصیب مہمان ہوں گے، کس قدر خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کی اس دنیا کی تکلیفوں، پریشانیوں اور دنیا کے مصائب سے ہم گھبرا نہ جائیں، بلکہ ڈٹے رہیں اور استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ سورہ حامیم سجدہ اور 24ویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، لیکن یہ جو کافر ہیں اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا پھر بھی یہ کہتے کہ یہ اس کی عجمی زبان، ویسے ہی وہ باقیوں کو تو گونگا سمجھتے تھے،
اور اپنے آپ کو فصیح اللسان اور زبان دان اور زبان والے سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عربی اور باقیوں کو اجمی کہتے۔ فرمایا ہم نے قرآن کو اجمی میں نازل نہیں کیا، عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ یہ سمجھیں اور سمجھنے میں آسانی ہو ان کے لیے، اس لیے کل کو ان کا عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ هو للذین آمنوا ہدی و شفا، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ قرآن ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور شفا بھی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ سعادت بھی اہل ایمان کو نصیب ہوگی کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، قرآن انہی کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائے، تاکہ یہ جو سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور ایمانیات کے باقی تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے، ہم بھی ان میں شامل رہیں اور کہیں شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں، بلکہ استقامت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہم سے دہرائی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ دہراؤ، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرو کہ صراط مستقیم کی دعا مانگو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، وہی رستہ جو تیرے پیارے حبیب کا رستہ ہے، وہ رستہ جو تیرے پیارے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کا رستہ ہے، وہ رستہ جو تیرے ولیوں کا رستہ ہے، ہمیں ہمیشہ اس پر گامزن رکھنا اور زمانے کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ زمانہ پرفتن ہے، وہ ہمارے ایمان کو کھینچنا چاہتا ہے، ہمارے نیک اعمال کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ مالک ہمیں ایمان پر بھی استقامت عطا فرما اور اعمال صالحہ پر بھی استقامت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ کل ملیں گے اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔